اوکے. قلقلہ جو ہے وہ دراصل کس کو کہتے ہیں؟ ہلنے کو کہتے ہیں. یعنی اس وقت جیسے آپ یہاں پہ یہ دیگچی دیکھ رہے ہیں تو وہ جو دیگچی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دراصل اس کی جو موومنٹ اگر ہوتی ہے، جیسے یہ کس کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ پتھر کے اوپر رکھا ہوا ہے نا. جب یہ اس پر موجود ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ نہیں رہتی ہے، وہ تھوڑی سی موو کرتی رہتی ہے ایسے. ہلنا یعنی ایک چیز کا ایسے ہلنا جو ہے وہ دراصل قلقلہ کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ پہ نہیں لکھیے گا پلیز. اچھا جی. تو قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہلنے کو. یعنی وہ جو حرکت ہے اضطرابیہ، یعنی جو موومنٹ ہے ایک جگہ پہ ٹکے نہیں رہنے کا، ایک جگہ رکے نہ رہنے کا، وہ ہے قلقلہ. یعنی جیسے ہی آپ قلقلہ کے لیے یعنی قاف کے مخرج پہ جاتے ہیں، ہم اس کا مخرج دیکھتے ہیں. قاف میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ شدت یا بینیہ؟ پایا جاتا ہے. کا مطلب کیا ہے کہ آواز کتنی دیر تک چل سکے گی؟ کم ٹائم ہوگا. کم بہت کم ٹائم ہوگا. سب سے اس کم. کا مطلب یہ ہے کہ آواز چلے گی نہیں. جیسے ہم مخرج پہ جائیں گے آواز بند ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر شدت ہے. جتنے بھی شدت کے لیٹرز ہوتے ہیں ان میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی مخرج پہ جاتے ہیں ہماری آواز بند ہو جاتی ہے. کیوں بند ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ مخرج ہے. کیا مخرج اور تالو کے درمیان میں کوئی گیپ نظر آ رہا ہے؟ نہیں. جیسے آپ اگر حمزہ کے ساتھ بولتے ہیں اق، بغیر قلقلہ کے بول کے دیکھیں اق، آپ بولیے. آپ کو یہ فیل جیسے کوئی چیز آپ نے لاک کر لی، پورا آواز بند ہو گئی. بند ہو گئی نا. یہ یعنی فیلنگ کیا آتی ہے کہ آپ نے ایک چیز بند کر لی ہے، بالکل دروازہ بند ہے. اب کوئی چیز آگے نہ یعنی نہ حلق سے پیچھے کی جانب سے کوئی اس طرف آ سکتی ہے، نہ آپ کی ایک سانس یا آپ کی کوئی آواز پیچھے کی جانب جا رہی ہے، بلکہ ایک بالکل بلاک لگ گیا ہے. آپ فیل کریں. گڈ. اور جب ہم قلقلہ کرتے ہیں یعنی جب ہمیں قلقلہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی آپ کی زبان جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نیچے آ جاتی ہے. لیکن اس وقت ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ صرف زبان ہی نیچے آئے، آپ کے جو جوز ہیں اوپر اور نیچے کا جو اپر جو یا لوور جو ہے جو آپ کا جبڑا ہے وہ اس کے اندر موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ بولیں گے اق قا اق قا، یہ کیا قا قا، اس مطلب ہے کہ میں نے اپنا یہ جبڑا ہی ہلا دیا ہے، میں نے منہ کو کھول دیا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کے کو آواز آ رہی ہے وہ زبر کی آ رہی ہے. تو میں نے قا نہیں بولنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے اسی پوزیشن پہ رہتے ہوئے صرف زبان کو پیچھے سے تھوڑا نیچے کی جانب لے آنا. اق اق بولیے. نہیں، ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر. جب ہمارے پاس کیونکہ 3 لیولز ہیں نا ہمارے پاس قلقلے کے، تو جب آپ نے شدت کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے قلقلہ، یعنی آپ کے پاس لکھا ہے حق. اب جیسے میں نے بھی بولا تو کیا نکلی؟ اگر کانشیسلی انسان نہ پڑھے تو کیا ہو جائے گا کہ جیسے آپ زبان کو نیچے کرتے ہیں تو کیا نکل آتی ہے؟ اگر آپ قلقلہ نہ کر سانس. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ چھوڑ دیں ویسے ہی اپنے آپ کو ریلیکس کنڈیشن میں تو کیا ہوگا؟ حق حق
یہ کیا نکل رہی ہے اس وقت؟ سانس نکل رہی ہے. اگر ہمیں یہ قاف کا لیٹر ہے, ہمیں سانس نہیں چاہیے, قلقلہ چاہیے, ہمیں آواز چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ کس کا لیٹر ہے, جہر کا کہ ہمس کا؟ جہر. جہر میں کیا چیز بند ہوتی ہے؟ ووکل کارڈز سانس سانس بند ہوتی ہے, یعنی آواز اوکے آواز کلیئر ہوتی ہے اس کے اندر. اس جہر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آواز کلیئر ہے, واضح ہے, اس کے اندر کوئی ہوا سانس موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ووکل کارڈز بند ہوتے ہیں, تبھی آپ کی آواز میں جو ہے یہ سانس نہیں آئے گی. اگر یہ ووکل کارڈ کھلا ہوا ہے, آپ کانشیس ہو کے نہیں پڑھے, تو جیسے اس وقت میں نے پڑھا حق, یہ سانس میں خود بخود ہی نکل آئی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کانشیس ہو کے پڑھنا ہے کہ یہاں پہ سانس کو نہیں نکالنا, یہ جہر کا لیٹر ہے. حق آواز بند ہو گئی, یہ اس کا صرف مخرج ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ قلقلہ کرنا ہے تو کیا کریں گے, حق, اگر اس پہ شد ہے تو حق, حق, یعنی پہلے جو قاف آیا ہے اس کے اوپر ہم سکون کریں گے, دوسری قاف کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے. ایسا کیوں کریں گے؟ شد کی وجہ سے دو, کیونکہ شد ہے تاکہ سانس نہ جاری ہو. نہیں, اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ دو دفعہ کاف پڑھنی ہے, 2 دفعہ پڑھنا ہے نا اس کو. لیکن ہم اس پہ کیوں نہیں قلقلہ کر رہے اور اس پہ کیوں کر رہے ہیں؟ رولز کے مطابق جو ہے ہم اس پہ قلقلہ کریں گے. نہیں تو ہم تو سکون والے ساکن ہوگا, پہلا قاف ساکن ہے. اوکے, ایک اور سوال, اگر پہلا لیٹر ساکن ہے اور دوسرے لیٹر کو میں وقف کرنے کی وجہ سے ساکن پڑھ رہی ہوں, ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ پہلا ساکن خود سے ہوا ہے اور یہ دوسرا ساکن چونکہ میں خود کر رہی ہوں اس لیے میں اس پہ قلقلہ کروں گی, کیونکہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس پہ کو میں نے سکون دیا. یہ وجہ تو نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہے, شد پہ سکون چھپا ہوا ہوتا ہے, اس لیے ہمیں اسے 2 دفعہ ادا کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلا والا قاف دوسرے والے قاف میں مدغم ہو چکا ہے, یعنی اس میں مرج ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر ہم قلقلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ سکون کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر جو جس کے اوپر آپ خود سکون ڈال رہے ہیں, یعنی اس کے اوپر یقیناً زبر ہوگی یا کوئی اور حرکت ہو سکتی ہے, تو آپ خود یہاں پہ رکتے ہوئے رک رہے ہیں, سکون ڈال رہے ہیں, تو اب اس لیٹر پہ قلقلہ کریں گے. اب ان دو چیزوں کو شو کیسے کیا جائے کہ آپ نے 2 کام کیا, ایک سکون پڑھا ہے اور ایک یعنی آپ نے ایک مدغم قاف پڑھی ہے اور دوسری آپ نے سکون والی قاف پڑھی ہے جس پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ قاف پڑھیں گے تو آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پر ہولڈ کر کے رکھنا ہے, یعنی آپ نے اس جگہ پہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. یعنی حق, یہاں پہ آپ رک گئے, حق یہ آپ نے روکا اپنے سیکنڈ کے لیے ہی صحیح, اور پھر آپ نے ایسے کیا. لیکن یہ صرف اس کے لیے ہوگا, یعنی بعض بہنوں کی آواز ایسی ہی آتی ہے قلقلے کی کہ وہ پہلے اپنے آپ کو یہاں پہ روک لیتی ہیں اور پھر زبان کو نیچے چھوڑتی ہیں. تو یہ صرف اور صرف کبرا قلقلے میں ایسا ہوگا, جبکہ آپ کا جو وسطی قلقلہ ہے جس میں آپ صرف مثال کے طور پہ اق پڑھنا چاہتے ہیں, ایسی حالت میں آپ صرف اور صرف کیا کریں گے, جیسے ہی مخرج پہ جائیں گے ویسے ہی واپس آ جائیں گے. یعنی آپ نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے, آپ نے بس یوں کر کے واپس آنا ہے. جیسے آپ پہلے سے پڑھتے آئے ہیں کہ باؤنسنگ کی آواز ہوتی ہے, جیسے بال زمین پہ ہٹ کر کے فوراً واپس آ جاتی ہے, تو ویسے ہی آپ کی زبان یہاں سے اٹھی, قاف کے مخرج پہ گئی, اور آپ نے ذرا برابر بھی ٹائم نہیں لگایا اور اپنی زبان وہاں سے نیچے کر لی. تو یہ کون سا قلقلہ کہلائے گا؟ وسط والا, وسطی قلقلہ. ویری گڈ. اور جو تیسرا درجہ ہے صغری قلقلہ کا,
تو وہ اس لیے ہے کہ وہ اتنا فیل ہی نہیں ہوتا. کیوں فیل نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ وائل ریڈنگ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد. اب لم یلد ولم اس کو اتنا کلیئر واضح آپ سن ہی نہیں سکے. یہ اتنا پرومیننٹ ہوا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ ریڈنگ کر رہے تھے. بالکل اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ویڈیو چلتے 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 آگے نکل جاتی ہے, آپ کو ہر چیز کلیئر نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کسی اسٹل پکچر کو دیکھیں, ایک پکچر کو دیکھنا اور ویڈیو کو دیکھنے میں فرق ہوتا ہے نا. جو پکچر ہوتی ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں, واضح اور کلیئر. سکون کی حالت میں یا وقف کی حالت میں جو آخری لیٹر ہوگا وہ زیادہ واضح اور کلیئر ہوگا, بجائے اس کے جو موونگ کنڈیشن میں ہو, ریڈنگ کنڈیشن میں ہو, تو وہ جلدی سے گزر جاتا ہے اور اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا. اس لیے اس کو صغرا قلقلہ کہتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی الحمدللہ. تو جی باجی ہو گئی. قاف کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ اقصی لسان ہاں جی, اقصی لسان بمقابل نرم تالو اوکے ضم نگار. بالمقابل نرم تالو. اور حنکل لحمی, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حنکل لحمی. لحمی لحم سے گوشت سے, ٹھیک ہے, گوشت سے لحمی. اللہ اکبر. وہ والی دعا کون سنائے گا مجھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا. اس میں کیا آتا ہے؟ فی لحمی نور. لحم نورا. شاباش, ویری گڈ. ٹھیک ہے, لحمی نورا, یا یہ مائک پلیز بند کر دیں گے. لحمی تو یہ لحمی یعنی گوشت میں آپ کے اللہ تعالیٰ نور دے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ حنکل لحمی. حنک کس کو کہتے ہیں؟ حلق یہ جو آپ کا اپر پیلٹ ہے اس کو جو ہے یہ منہ کی جو چھت ہے اس کو جو ہے حنک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اقصی لسان یہ رہی. اوکے, اقصی لسان کس کے ساتھ لگی؟ حنکل لحمی. اپر پیلٹ تو ہے لیکن کون سا والا؟ سافٹ والا. شاباش. اب ہم جو ہے اپنی تلاوت کی طرف چلتے ہیں.